بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ رضوان ہے، انہوں نے پوچھا سوال کافی لمبا لکھا ہے، شارٹ میں نے کئی بار کہا بھی ہے ای میل کے اوپر کہ سوال جو ہے نا بہت شارٹ میں لکھا کرو، کم از کم شارٹ یعنی جتنا کم سے کم ہو سکے اتنے لفظوں میں لکھا کرو، اور اگر سوال زیادہ بڑا ہو تو پھر اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجا کرو تاکہ پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ زیادہ لمبا میٹر پڑھنے سے پھر آگے پیچھے کی بات دھیان سے نکل جاتی ہے۔ سوال کا ان کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کی عمر قریب 23 سال ہے اور وہ حافظ بن گیا یا عالم بن گیا، اب جو ہے نا اس کے دوست یار دوست ہوتے ہیں وہ اس سے تو تڑاک سے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے دوستی میں کرا کرتے تھے، تو کیا ایسے ان کو گناہ ملے گا کہ علم کی بنیاد پہ اس کو تو بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کی عمر چھوٹی ہے اور وہ مسجد کے اندر اگر امامت بھی کرتا ہو شخص تو کیا کرنا چاہیے؟ اور راستے وغیرہ میں بھی دوست اس طریقے سے ان کو بولتے ہیں جیسے پہلے دوستی کے لحاظ سے بولا کرتے تھے، تو ہم عمر ہے اور بعض لوگوں سے وہ چھوٹے ہیں کیونکہ 23 سال ہے تو بعض بڑے لوگ بھی ان کو تو بولتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو توہین والا مسئلہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی نیت پہ۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ ہم عمر ہے، ایک ساتھ رہتے تھے پہلے، اب ایک شخص جو ہے وہ مدرسے کی لائن میں چلا گیا، دوسرا نہیں جا سکا، تو ایسے میں جو ہے نا اس شخص کو جو دنیاوی لائن کا اس کو چاہیے تو یہی ادب بھی یہی ہے کہ اس کے علم کی بنا پر اس کی جو ہے نا وہ تعظیم کی جائے اور ان کو امام صاحب یا حافظ جی کہہ کر ہی بلایا جائے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ باقی اگر کوئی شخص بڑا ہے یعنی گھر کے اندر کوئی بڑا ہے، مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار ہے اور وہ رشتہ دار ان کو کیونکہ ان کے بچے ہیں، مثال کے طور پہ بھتیجا بھانجا ایسا ہے کہ جن نے ایسا حفظ کر لیا تو وہ اس طریقے سے بلاتے ہیں، وہ بھی یعنی جس کے اندر آپ یا تم والا لفظ نہیں ہوتا، تو والے الفاظ ہوتے ہیں چھوٹے والے، تو اس میں بھی کوئی توہین والی بات نہیں ہے اگر کوئی بڑا اس طریقے سے بلاتا ہے اگرچہ سامنے والا امام ہو، لیکن پھر بھی چاہیے یہی کہ علم کی بنیاد پر بندے کی جو ہے نا وہ تعظیم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص مسجد کا امام ہے یا اس منصب پر ہے، کیونکہ جو علم میں بڑا ہوتا ہے اصل میں سردار وہی ہوتا ہے، تو جو علم کے معاملے میں گھر خاندان میں بڑا ہے یعنی علم کے اعتبار سے جو بندہ زیادہ علم رکھتا ہے وہی اس خاندان کا اصلی سردار مانا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی نا بندے کی تعظیماً ہی اس کو بلانا چاہیے اور امام صاحب کہہ کر یہ جو بھی اس کے عزت والے تعظیمی لفظوں کے سامنے والے کو بھی اس میں کہتے ہوئے برا نہ لگے اور تو تڑاک سننے پہ بھی کسی تیسرے کو برا نہ لگے۔ اب ہوتا ہی ہے دوستوں یاروں کے اندر کہ چلو جو دوست ہیں وہ تو اس طریقے سے بلا لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر، لیکن ایسی باتوں کا اس جگہ پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر کوئی بندہ جو ہے نا کسی تیسرے پرسن کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگزامپل انہی کا لے لیں کہ امام صاحب اگرچہ عمر 23 سال ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ مقتدین کے آس پاس کھڑے ہوں، کچھ پوچھ رہے ہوں یا یہ کسی کو سمجھا رہے ہوں اور سامنے سے پیچھے والا کوئی دوست آواز لگا لے تو تڑاک سے بولتے ہو کہ چل بھائی دیر ہو رہی ہے، کھانا کھانے چلنا ہے، جلدی چل، اس طریقے سے بات اگر کرے گا تو ان کو جو ہے نا بڑا ان کے دل کو تکلیف تو پہنچے گی، کیونکہ ایک تو 4 لوگ بیٹھے ان کے سامنے اس طریقے کے الفاظ ہوں گے، تو سامنے والے کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر تنہائی ہے، اکیلے دوست ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہاں پہ تو ایسا ظاہر ہے کہ چلتا ہے تو اس کے اندر بول سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی مجلس میں خیال رکھا جائے کہ جہاں کسی شخص کی عزت ہو ان لوگوں کے اندر اس کی عزت خراب کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے بلا یعنی خلاف شرع۔ اگر بات کوئی نہ ہو تو ایسے شخص کی عزت وہاں خراب نہیں کرنی چاہیے 4 لوگوں میں کبھی بھی۔ تو اس طریقے سے بلانے میں احتیاط کرے کہ کسی کو کس الفاظ سے بلایا جا رہا ہے، اگرچہ ہمارا دوست ہو، اگر 4 لوگوں میں کھڑے ہیں، مقتدیوں میں کھڑے ہیں اپنے، تو اچھے الفاظ سے بلائے۔ اسی طرح خاندان کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو عزت اور احترام سے بلایا جائے۔ باقی گناہ اس صورت میں نہیں ہوگا کیونکہ دل میں توہین نہیں ہوتی، ایک تو چھوٹا ہوتا ہے، دوسری صورت میں دوست ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ توہین والا گناہ اس میں نہیں ہوگا۔